السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی زندگی کی چند واقعات کا تذکرہ کریں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے نبی تھے جو ان گنت آزمائشوں سے گزرے، سازشوں کا شکار ہوئے اور ایک ضدی قوم کے راہبر ہونے کی وجہ سے بار بار مشکلات سے گزرے، لیکن ثابت قدم رہے۔ ہر قدم پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا اور بڑے بڑے خطرات میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس واقعے سے ہم سیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی کس طرح آزمائش کرتا ہے اور کیسے ظالموں کی پکڑ فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کا بھی ذکر کریں گے۔ اس واقعے سے ہم صبر کی اہمیت اور دنیا کا لالچ ترک کرنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا مہربانی کی، لیکن ہر بار انہوں نے نعمتوں کی ناقدری ہی کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں طویل مہلت دی، ان میں بار بار اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے اور ان پر کئی بار عذاب بھیجنے کے بعد بھی ان کو معاف فرمایا، کیونکہ پیغمبر ان کے حق میں دعا کرتے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و بلائی کے لیے بھیجا، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں بہت ستایا اور ان کو سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کن امتحانات سے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور نسب مبارک یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن قاس بن اعظم بن یعقوب بن سعد بن ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن میں 128 مرتبہ آیا ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گروہ اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہوں کو جلا نکالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا: بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہو کر جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ دوڑ آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور ان کے سپاہ نے ہر ممکن قدم اٹھایا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قطبی سرداروں نے فرعون سے کہا: اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومی نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار پیدا نہ ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئی۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت مہینہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچ گیا جو لبے دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھی، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹا دیکھا تو فریبتہ ہو گئی۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئے اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ناظرین، اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا، لیکن وہ بے قرار تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے سے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتا دوں جو تمہارے اس بچے کو پالے اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کرے؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگے اور اس بچے کی پرورش کرے، لیکن موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کے زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی گود میں بیٹھ کر اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کی بچے پیدا ہونے کی پیشنگوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔
پھر فرعون سے بولی، دیکھیے اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بٹائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھ دیے گئے۔ آخر یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھوں کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی۔ آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کی جل جانے کی وجہ سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قطبی نہیں بلکہ اسرائیلی ہے، لہٰذا جب فرعون، اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے انسانیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قطبی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قطبی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن قطبی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار آپ سے زخ نہ ہو سکا اور ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قطبی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا، اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت کے لیے نکلے، خیال تھا کہ قطبی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قطبی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی صریحاً گمراہ شخص ہے، اور پھر قطبی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قطبی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قطبی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قطبی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہاں موجود آپ کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا، جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا، اور جب وہاں سے نکلے تو آپ کے ہمراہ آپ کی بیوی اور بچہ بھی تھے۔ وہاں سے آپ کوہ طور پر پہنچے، جہاں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی دکھائی اور نبوت سے سرفراز کرتے ہوئے مصر جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر میں پرورش نہیں پائی؟ کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا؟ اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہانی میں سرزد ہو گئی تھی، اور میں خطا کاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے؟ اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے موالیوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ ہے کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنے ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ صفحہ چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے پاس بیٹے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہر کار روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ اس طرح فرعون نے ایک بڑے میدان میں مقررہ دن کو جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا، جس کے نتیجے میں وہ جادوگر ہار گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی، جس کی وجہ سے وہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جس سے فرعون کے دشمنی اور عداوت میں اضافہ ہو گیا۔ فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے قلزم بحیر احمر کی طرف نکلے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی۔ فرعون نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے بکھری ہوئی موجوں کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ قرآن کریم میں ہے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرتناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر معروف ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکارا میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی عبرت ہو جو تیرے بعد ہے، اور بہت سے لوگ ہمارے نشانیوں سے بے خبر ہے۔ آج بھی فرعون کی اونود شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔
روایت ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشورہ کو ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہو، لہٰذا تم بھی روزہ رکھو۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیر احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے گئے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جسے ان لوگوں کے معبود ہے، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیے جائیں گے، اور یہ ان کا کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ناظرین، حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل دی تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نامی قطبی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا۔ غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر سست کہا۔ حضرت ہارون نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی ایک مٹھی میں بھر دی تھی، پھر اس کو بچڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا مجھے نہ چونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سامری عمر بھر یہی کہتا رہا، مجھے نہ چونا۔
کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہوتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر انہیں بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنائیں اور یقین آ جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے، انہیں کوہ طور پر لے گئے اور جب اپنے کانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سن لیا تو وہ بولے، جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں تو کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ درمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کے دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ کرا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پھر سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو عطا کر دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائے، چنانچہ وہ سجدوں میں گر گئے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت اور ہیبتناک قدامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستانیں عام تھی۔ بنی اسرائیل نے جب شہر کے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے کا انکار کر دیا، اور وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک یہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو پھر آپ علیہ السلام اور آپ کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے تمام تر نافرمانیوں اور بےہودیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لیے دعا گو رہتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہیں معافی دلواتے تھے، لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ میں قید کر دیا، اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من و سلوہ، ایک قسم کے کانے تھے، من جو زمین میں پہلے ہوتے تھے، بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے، ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا فرما دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائے ہوئے روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ بنی اسرائیل حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کرتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے،
اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور دو نیک بندے حضرت یوشع بن نون اور حضرت غالب بن یقنا بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا جس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارثین بن جائے۔ پھر اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ایک گائے ذبح کرے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے وہ بیل کس طرح کا ہو۔ کہا پروردگار فرماتا ہے وہ بیل بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ اس کے درمیان یعنی جوان ہو، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل خشک کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیل کام میں لگا ہوا نہ زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہو۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا تو ہم نے کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، وہ زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کی 18ویں سورت سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو خاص تربیت دیتے ہیں، اس لیے یہ بات پسند نہ آئی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی کہہ دیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوقات میں عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے تو مجھے ان سے استفادے کے لیے سفر کرنا چاہیے، اس لیے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ اور نشان بتایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زمین میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زمین سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی۔
یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ۔ اس پر یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا، اور پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم گئی تھی۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہوئے اور ٹھیک اس راستے سے لوٹے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تھانے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا، موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، موسیٰ بن اسرائیل، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ السلام کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک علم آپ علیہ السلام کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی حقیقت کا بتاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی، جنہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کے کشتی میں سوار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی بھی توڑ دی، یہ سب غرق ہو جائیں گے، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں۔ اسی عرصے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں چونچ بھر کر پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، میرا علم اور آپ کا دونوں مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ۔ پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا اور لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گاؤں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجیے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گرا چاہتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ نے کتنا بڑا کام کر دیا، اور آپ نے ان کے لیے کتنا بڑا کام کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا، اب شرط پوری ہو چکی ہے، اس لیے ہماری اور آپ کے جدائی کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی ناکارہ کرنے کے بارے میں فرمایا، وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ اسی طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ ضبط ہونے سے محفوظ رہی۔ لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس لڑکے کے والدین نیک اور ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے،
اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ شہر میں 2 یا 3 بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے رب العزت کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کے عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکال لے۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان سب باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ اس واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں بھی اس واقعے کی مزید تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی قوم کی طرف بہت سے مواقع بیچتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں ڈال کر ان کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جسے رکھے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سب سے بڑے دشمن یعنی فرعون کے گھر میں ہی پال کر جوان کرتا ہے۔ اور جو بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے، پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر کے آئندہ آنے والے قوموں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی تمام احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔